کچھ فلائٹس دیکھنی پڑیں گی، خاص طور پر میڈیا کو نظر رکھنی پڑے گی کہ کون لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، کیسے دیکھتے ہیں ان تمام صورتحال کو؟ اور دوسرا کچھ تھوڑا سا اس پر بھی بتائیے گا کہ پی ایم ایل این سے شاید پنجاب میں کچھ آپ لوگوں نے سیٹیں مانگی ہیں، 3 قومی اسمبلی کی اور شاید 6 صوبائی اسمبلی کی۔ دیکھیے، مراد علی شاہ صاحب میرے بڑے کرم فرما ہے اور ان کے والد گرامی میرے ساتھ 6 سال سینٹ میں اکٹھے ساتھ رہے اور ہم قریب ہی بیٹھتے رہے۔ میرے خیال میں حافظہ عوام کا بھی کمزور ہو نہ ہو، لیکن مراد علی شاہ صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ بھی کچھ بادام وغیرہ کھا لیں، کیونکہ یہ جو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی، راحیل شریف کی اینٹ سے اینٹ سے بجانے کی بات کی تھی، پھر کتنا عرصہ 3 سال تک وہ کہاں گئے تھے؟ کیا وہ نواب شاہ میں تھے، گڑی خیروں میں تھے، یا وہ دبئی میں جا کر چھپ گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شاید کریڈٹ صرف جے یو آئی کو جاتا ہے کہ ہر حالات میں ہماری قیادت یہی رہی ہے۔ باقی تو سب ماشاءاللہ جلاوطن بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جلاوطن بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت ہم اپنے منشور کے حوالے سے بات کریں، عوام کے پاس چلے جائیں اور کم از کم جو ساتھ تھا 18 کی تمام 18 سے لے کر اب تک کے جو ساتھ تھا پی ڈی ایم کا یا اس سے پہلے تو اور ساتھ حکومت کا تھا، ان تمام کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول پرامن رہے گا۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح حافظ صاحب، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی صرف الیکشن ماحول کی وجہ سے یہ تقاریر سننے کو مل رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد شاید ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ اگین آن دا سیم فارمولا، جو کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی اتحادی گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ تھی، ویسی کوئی چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیں، میں تو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، میں تو بصد احترام کہوں گا کہ میں تو نہیں کہتا، لیکن شاید پھر کچھ لوگ کہیں گے یہ تھوک چاٹنے والی بات ہوگی۔ یعنی ہم ایک دن کس حد تک چلے جاتے ہیں اور اگلے حد تک پھر کس طرح چلے جاتے ہیں، کبھی گلے لگتے ہیں اور کبھی گلے پڑتے ہیں، تو یہ عوام کے سامنے سب کچھ ہے۔ اس لیے میرا کہ مخلصانہ اور چھوٹا سا مشورہ یہی ہے کہ اگر کل آپ نے ملنا ہے تو آج کم از کم اس کے حوالے سے بھی آپ سوچیں، اور اگر آج کا کل نہیں ملنا بھی ہے لیکن گزشتہ کل میں جو ملے تھے آپ لوگ، کہ اس کا بھی ساتھ رکھیں۔ باقی جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح آنا ہے کہ مسلم لیگ جس گرداب میں تھی، جس دلدل میں تھی، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام واحد جماعت تھی جو میدان عمل میں کھڑی رہی ہے۔ لوگ بھاگ گئے یا بیماری کے حوالے سے گئے یا راستہ چھوڑ دیا، لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نکلیں میدان میں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کارکن جو ہے وہ نکلے، لیکن مسلم لیگ نون اس میں نہیں تھی، پیپلز پارٹی نہیں تھی اس میں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی سیٹیں مانگی ہیں قائی صاحب؟ ذرا جلدی سے اگر حافظ صاحب بتا دیں یہ سیٹیں جو پنجاب میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام تر، یعنی احتجاج کے وقت تو مولانا فضل الرحمان قیادت کرے، احتجاج کے وقت جے یو آئی قیادت کرے، احتجاج کے وقت تو آپ اتحاد کی بات کریں، اور جب سیٹوں کی بات ہو تو پھر اس طرح بات نہیں چلے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کے حوالے سے اگر اسے کسی دلدل سے نکالنے والا شخصیت ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو ابھی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب مسلم لیگ نون کو ذرا دل کھولنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، اور اس کے غریب برکر ہیں جنہوں نے پورے ملک سے جا کر بالکل صحیح فرمایا حافظ صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے مراد علی شاہ کی بھی بات سن لی، انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آیا تو لوگ باہر بھاگ گئے، چلے گئے، جو بھی وہ بھی آپ نے سن لیا۔ دوسرا جو سیٹوں کا جو معاملہ ہے اس وقت تک لگ ایسے رہا ہے کہ پی ایم ایل این تھوڑا سا پریشر میں ہے، کچھ کمٹمنٹس جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس گزشتہ حکومت کے خلاف لاتے ہوئے وہ کمٹمنٹس تھیں، پھر بعد میں آئی پی پی کے ساتھ ملاقات، پھر کچھ کمٹمنٹس، وہ ایک پریشر اپنی جگہ، اور پھر دوسرا اب پیپلز پارٹی میں سرفراز بگٹی صاحب کا جوائن کر لینا، باپ پارٹی کے جانے کے بجائے،
وہ بھی سنا ہے کچھ تھوڑا سا تشویش ہے، اور شاید پیپلز پارٹی اب IPP سے بھی آ کر مل لے، تو اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ضمیر صاحب، ایک تو مراد علی شاہ صاحب کی جو بات ہے نا، میرے خیال میں وہ ویسے ہی خواہ الیکشن کے ماحول کو گرمانے کے لیے کوئی ایسے بیانات دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اوفینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ آفینس کریں. اگر میں اب اس کا جواب دوں تو میرے خیال میں اچھا نہیں لگے گا، لیکن مراد علی شاہ نے اپنی قد کاٹ سے کچھ زیادہ بات کر دی، اور میں ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ نواز شریف جو ہے ان کو جب باہر بھیجا جا رہا تھا تو شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اور بورڈ نے دیکھ کر ان کو ایگزامن کیا، ان کے صحیح، بالکل بلڈ کے نمونے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کو باہر بھیجا گیا. یہ بہانہ نہیں معلوم ہے. صحیح. تو میرے خیال میں کم از کم ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. وہ بہت بڑی پارٹی کے ایک بڑے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. صحیح. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے لڑانے کے لیے میدان میں اتارا اور پھر یہ نکل گئے. حافظ صاحب، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. آپ کون سا احتجاج مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو احتجاج آپ نے اکیلے کیا ہو؟ پشاور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں مسلم لیگ نون تو آپ کے ساتھ کھڑی تھی، میاں شہباز شریف صاحب آئے تھے، مریم بی بی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، میں خود اس جلسوں پہ سٹیج پر موجود تھا جو آپ نے یہ G8 کے ساتھ کیا تھا احتجاج. اس سے پہلے تو ہماری اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تھے. کون سی جگہ تھی؟ ابھی یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوا اس میں ہم آپ کے ساتھ تھے. لاہور میں ہم ایک ساتھ تھے، پشاور کے رنگ روڈ پر ہم ایک ساتھ تھے، کراچی میں ہم ایک ساتھ تھے. کہاں پہ ہم نہیں تھے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اکیلے چھوڑ دیا گیا تھا. ہاں، بات اگر اب سیٹوں کی ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ احتجاج مل کے کیا ہے آپ اس کی قیمت مانگنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہ یہ سیاست ہے، نہ انہوں نے ان کے کبھی اس طرح نے سوچا کیا ہو. یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، یہ جمعیت کا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب اور میاں نواز شریف کے درمیان اور سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان بڑی اچھی ہم آہنگی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. سیٹیں بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہیں. جب قومیں برباد ہو جاتی ہیں، جب ملک برباد ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور مسلم لیگ نون نے جو PDM کی حکومت چلائی ہے گزشتہ 15-16 مہینے کی، اس میں JUI کا اچھا خاصا حصہ تھا، صحیح ٹھیک ٹھاک حصہ تھا. پھر پورا خیبر پختونخوا آپ کے حوالے کر دیا تھا. 27-28 لوگ تھے صوبائی کابینہ میں، اس میں 19-20 لوگ صرف JUI کے تھے. گورنر ابھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو نہ کہے نا کہ آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. وہی اکوموڈیشن آپ کی گئی ہے، لیکن ہمارا دل بڑا ہے. ہم چاہتے ہیں اس وقت مسئلہ صحیح ابھی IPP اور دیگر نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور اس کو نکالنا ہے اس سے، اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا، چاہے آپ نے الیکشن سے پہلے بیٹھنا ہے یا الیکشن کے بعد بیٹھنا ہے. صحیح. یہ فیصلہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو کرنا ہے. تو میرے خیال میں نمبر 1 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو بدبودار اور غلیظ سیاست اس ملک میں گزشتہ 4.25 سال چلی تھی، اس کو کسی طریقے سے اس گندگی کو ٹھکانے لگایا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کو امپاور کیا جائے. وہ آئیں، وہ اپنا کام کریں اور ڈیلیور کریں. جو آپ کا یار آپ کے لوگ کچھ ملک کے اپنے لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک